چیزیں کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے نصاب النحو کا سبق نمبر 29 پیش کر رہے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے، سبق نمبر 29، مفعول معہ کا بیان۔ منصوبات میں سے ایک منصوب یہ مفعول معہ ہے، اور اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے 28 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ مفعول معہ کا بیان، اس کے اندر پوری تفصیل اس کے سبق کا، اور اس کے بعد اس کی تمرین حل کریں گے۔ فرماتے ہیں مفعول معہ کا بیان۔ مفعول معہ کی تعریف: وہ اسم جو ایسی واو کے بعد واقع ہو جو مع کے معنی میں ہو۔ وہ اسم جو ایسی واو کے بعد واقع ہو جو مع کے معنی میں ہو، یہ واو مصاحبت کے لیے ہوتی ہے، ساتھ بتانے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ واو مصاحبت کے لیے ہوتی ہے، یعنی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا مدخول ما قبل فعل کے معمول کے ساتھ ہے، یعنی اس کا مدخول جس پر یہ واو داخل ہوئی ہے، یعنی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا مدخول ما قبل فعل کے معمول کے ساتھ ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے فعل کا معمول ایک یہ ہے اور یہ واو کا دخول اس پر ہوا ہے، تو یہ بتلاتی ہے، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ واو کا جو مدخول ہے وہ ما قبل فعل کا جو معمول ہے یہ اس کے ساتھ یہ بھی پایا جا رہا ہے، اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ تو وہ اسم جو واو کے بعد واقع ہو، لہذا یہ دیکھیں واو کے بعد واقع ہے، اور جو مع کے معنی میں، لہذا ترجمہ جو کریں گے وہ مع کا ترجمہ کریں گے، ساتھ کا ترجمہ کریں گے۔ اور یہ واو مصاحبت کے لیے ہوتی ہے، یعنی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا مدخول یعنی واو کا مدخول ما قبل فعل کے معمول کے ساتھ ہے۔ جیسے جال بردو والجباتی، سردی جبوں کے ساتھ آئی۔ تو سردی جا من آئی، بردو من سردی، اور جبات جبوں کے ساتھ، تو سردی جبوں کے ساتھ آئی۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر یہ واو کا دخول ہوا جبات پر، تو جبوں کے ساتھ آنا یہ کس کے ساتھ ہے؟ ما قبل فعل کے معمول کے ساتھ، اور سردی کے ساتھ سردی جبوں کے ساتھ آئی۔ یہاں دیکھیں کہ جا فعل ہے، البردو اس کا فاعل ہے، اور واو بمعنی مع ہے، اور جبات اس کا مفعول معہ ہے۔ یہ چونکہ جمع مؤنث سالم ہے تو حالت نصبی میں کسرے کے ساتھ ہے، تو مفعول ہے، اور مفعول منصوبات میں سے ہوتا ہے۔ تو سردی جبوں کے ساتھ آئی۔ اب یہاں پر مفعول معہ کا اعراب بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، اگر مفعول معہ کا فعل لفظاً عبارت میں موجود ہو، جیسے یہاں دیکھیں کہ مفعول معہ کا فعل لفظاً عبارت میں موجود ہے۔ اگر مفعول معہ کا فعل لفظاً عبارت میں موجود ہو، دکھنے میں آتا ہو، اور عطف بھی جائز ہو، تو مفعول معہ پر معطوف علیہ کے مطابق اعراب اور نصب دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ عطف جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسم ظاہر پر کسی دوسرے اسم ظاہر کا عطف کیا جائے تو وہاں پر ضروری ہے کہ درمیان میں ایک ضمیر مرفوع منفصل لائی جائے، ورنہ بغیر ضمیر منفصل کے مرفوع منفصل کے عطف جائز نہیں۔ ہاں، ضمیر منصوب پر جو ہوتا ہے ایک اسم ظاہر کا عطف جائز ہو جاتا ہے، جیسے زرتہ زید، تو زرتہ میں ضمیر جو ہے
مرفوع نہیں ہے، منصوب متصل ہے، اس پر جو ہے ایک اسم ظاہر کا عطف تو کر سکتے ہیں، لیکن ضمیر مرفوع متصل پر اگر عطف کرنا ہو تو اس کے ذریعے ضروری ہے کہ اس سے پہلے ایک اسم ظاہر سے پہلے ایک ضمیر مرفوع منفصل لائی جائے۔ تو یہی کہا انہوں نے، اگر مفعول معہ کا فعل لفظاً عبارت میں موجود ہو اور عطف بھی جائز ہو تو مفعول معہ پر معطوف علیہ کے مطابق اعراب اور نصب دونوں پڑھ سکتے ہیں، جیسے جئت انا و زید و زیدن۔ یہاں دیکھیں مفعول معہ، یہ مفعول معہ زید، اور اس کا جو فعل جو ہے جا، یہ لفظاً عبارت میں موجود ہے، اور عطف بھی جائز ہے۔ کیوں عطف جائز ہے؟ کیونکہ اس کی جو تاکید ہے ضمیر مرفوع متصل کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل انا سے لائی گئی ہے، پھر عطف جائز ہے۔ تو عطف جب جائز ہو تو مفعول معہ پر معطوف علیہ کے مطابق اعراب اور نصب دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ معطوف علیہ یہ بنا جیت انا، تو لہذا چونکہ یہ حالت رفع میں ہے تو اس اعتبار سے اس کو بھی چونکہ یہ معطوف علیہ بن گیا اور یہ زید معطوف بنے گا، تو اب اس پر معطوف علیہ کے مطابق رفع پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ معطوف علیہ حالت رفع میں ہے تو یہ بھی اس پر بھی اس کے اعتبار سے رفع پڑھ سکتے ہیں، اور نصب بھی پڑھ سکتے ہیں مفعول معہ کا اعتبار کرتے ہوئے۔ تو اس اعتبار سے یہ دو ہوئے کہ مفعول معہ کا فعل لفظاً عبارت میں موجود ہو اور عطف بھی جائز ہو تو مفعول معہ معطوف علیہ کے مطابق اعراب اور نصب دونوں پڑھ سکتے ہیں، لہذا جیت انا و زیدن بھی کہہ سکتے ہیں اور جیت انا و زیدن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر فعل مانوی ہو، لفظاً عبارت میں موجود نہ ہو بلکہ فعل کیا ہو، مانوی ہو، اور عطف جائز ہو تو معطوف علیہ کے مطابق ہی اعراب آئے گا۔ تو صرف جو ہوگا معطوف علیہ کے مطابق ہی اعراب آئے گا، لہذا معطوف علیہ اگر حالت رفع میں ہوگا تو اس پر اعراب ویسی آئے گا، اور معطوف علیہ حالت جری میں ہوگا تو اس پر بھی اعراب حالت جری والا آئے گا۔ تو اگر فعل لفظی نہ ہو بلکہ فعل مانوی ہو اور عطف جائز ہو تو معطوف علیہ کے مطابق ہی اعراب آئے گا، جیسے ما لزید و امر۔ دیکھیں یہاں معطوف علیہ جو ہے زید، جو اس پر اعراب حالت مجرور ہے، تو امر جو اس کا معطوف ہے اس پر بھی اعراب کیا آیا، مجرور کا آیا، اور یہاں فعل مانوی ہے، لفظاً عبارت میں موجود نہیں ہے، کیونکہ اس کا معنی جو ہے ما یصنع زید و عمرن، یعنی زید کو امر کے ساتھ کیا چیز حاصل ہوئی۔ تو یہاں فعل جو ہے مانوی ہے، لفظاً عبارت میں موجود نہیں ہے، جو اصل میں نکلے گا یصنعو۔ تو اسی صورت میں صرف جو ہے ایک ہی طرح کا اعراب پڑھ سکتے ہیں جو معطوف علیہ پر ہوگا، لہذا معطوف علیہ پر یہاں مجرور ہے تو اس کا معطوف بھی مجرور ہی رہے گا۔ تو جب فعل لفظی ہو اور عطف بھی جائز ہو تو دو طرح سے اعراب پڑھ سکتے ہیں، اور اگر معطوف فعل مانوی ہو اور عطف جائز ہو تو صرف معطوف علیہ کے مطابق ہی اعراب آئے گا۔ نمبر 3 قاعدہ، اور اگر عطف جائز نہ ہو، عطف جائز نہ ہو تو نصب ضروری ہوگا۔ تو اگر عطف جائز نہ ہو تو نصب ضروری ہوگا، خواہ ما قبل فعل لفظاً ہو یا معنن، خواہ ما قبل فعل لفظاً ہو یا معنن، جیسے جئت و زیدن۔ یہاں دیکھیں جئت و زیدن، یہاں پر جو ہے عطف جائز اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایک اسم ظاہر کا ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تاکید پہلے ضمیر مرفوع منفصل سے لائی جائے، لہذا عطف کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اب صرف جو ہوگا اس پر جو ہوگا نصب ہوگا، اور ما قبل کے اعتبار سے رفع نہیں پڑھ سکتے اس پر، تو صرف جئت و زیدن، زیدن ہی پڑھیں گے، یعنی میں زید کے ساتھ آیا۔ ما لکا و زیدن، تجھے زید کے ساتھ کیا چیز حاصل ہوئی۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہاں پر بھی جو ہے یہاں فعل جو ہے اگرچہ مانوی ہے نہیں، اور لیکن یہاں پر بھی صرف ایک ہی اعراب پڑھ سکتے ہیں زیدن والا۔ تو معطوف علیہ کے مطابق تو وہاں تھا، اور خواہ فعل ما قبل فعل لفظاً ہو یا معنن، یہاں فعل دیکھیں لفظاً ہے تو یہاں پر صرف زیدن ہی پڑھ سکتے ہیں، عطف جائز نہیں ہے، تو یہاں صرف جو ہے زیدن ایک ہی اعراب پڑھیں گے نصب والا، خواہ فعل لفظاً ہو، یہاں لفظاً موجود ہے، یا معنن ہو، جیسے ما لکا زیدن میں فعل لفظاً نہیں ہے بلکہ معنن ہے۔
تو ہاں 3 قاعدے نکل کر کے آئے. اگر فعل لفظی ہو اور عطف بھی جائز ہو تو 2 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر فعل معنوی ہو اور عطف جائز ہو تو معطوف علیہ کے مطابق ہی اعراب آئے گا، اور اگر عطف جائز نہ ہو تو صرف نصب ضروری ہوگا، خواہ ما قبل فعل لفظاً ہو جیسے جیتو و زیدن میں جیتو فعل لفظاً ہے، یا معنن ہو جیسے ما لکا و زیدن میں فعل معنوی ہے. زیدن ہی پڑھیں گے، زیدن نہیں پڑھ سکتے. فائدہ، یہ انہوں نے کہا واو بمانے مصاحبت ہو، واو ہونا چاہیے. فائدہ، اگر کوئی اسم لفظ مع کے بعد آئے تو وہ مفعول معہ نہیں ہوگا. ذہبت مع زیدن، میں زید کے ساتھ گیا. ترجمہ تو اگرچہ وہی ہے لیکن یہاں پر جو ہے صراحتاً صریح طور پر مع موجود ہے اور لفظاً جو ہے واو نہیں ہے، تو لہذا اب اس کو ہم یہ زید کو مفعول معہ نہیں کہہ سکتے. اسی وقت کہیں گے جب واو ہو اور مع کا معنی دیتا ہو. تو اگر کوئی اسم لفظ مع کے بعد آ جائے تو مفعول معہ نہیں ہوگا، جیسے ذہبت مع زیدن. اب یہاں آئیے تمرین اس کی حل کرتے ہیں. تمرین سوال ہے، مندرجہ ذیل جملوں میں سے مفعول معہ کی پہچان کریں. سب سے پہلے نمبر 1 جملہ ہے جیتو انا و زیدن، یہاں عطف بھی جائز ہے تو یہاں 2 طریقے سے اگرچہ پڑھ سکتے ہیں. جیتو انا و زیدن، میں زید کے ساتھ آیا. یہاں زیدن جو ہے یہ مفعول معہ ہے. نمبر 2 ہے ماتا زیدن و شاتا، زید بکری کے ساتھ مر گیا. یہاں شاتا جو ہے یہ واو کے بعد جو واقع ہونے والا شات جو ہے یہ مفعول معہ ہے. نمبر 3 استوى الماء والخشبة، جو ہے پانی لکڑی کے ساتھ سیدھا یا سمت ہو گیا، سیدھا ہو گیا، یعنی لکڑی کے ساتھ پانی سیدھا ہو گیا، پانی لکڑی کے ساتھ برابر ہو گیا. تو یہاں دیکھیں والخشبۃ، واو کے بعد واقع ہونے والا خشبۃ یہ مفعول معہ ہے. نمبر 4 جال بردو والجبات، سردی جبوں کے ساتھ آئی. یہاں جبات یہ جو ہے مفعول معہ ہے. نمبر 5 کیف حالک والحوادث، تمہاری حالت حوادثات کے ساتھ کیسی ہے. یہاں حالو کا جو اس کا فاعل ہے یا اور حوادث یہ جو ہے واو کے بعد واقع ہونے والا یہ مفعول معہ ہے. خبر بنے گا، کیف حال مقدم ہوتا ہے. بہرحال والحوادث، یہ حوادث جو ہے یہ مفعول معہ ہے. نمبر 6 ما لک و ایاہ، تجھے اس کے ساتھ کیا غرض ہے. ما لک و ایاہ، جیسے اوپر آیا یہاں پر ما لک، تجھے زید کے ساتھ کیا چیز حاصل ہوئی، تو تجھے اس کے ساتھ کیا چیز حاصل ہوئی. یہاں فعل معنوی ہے اور واو کے بعد واقع ہونے والا ایاہ یہ مفعول معہ ہے، حالت نصبی میں ہے. نمبر 7 اما تقیمین و خاکی، اما حروف تنبیہ میں سے خبردار، تقیمین واحد مؤنث حاضر، تو اپنے بھائی کے ساتھ ٹھہر. تو عورت تو اپنے بھائی کے ساتھ ٹھہرتی. اقام یقیم تقیمو تقیمان تقیمون تقیمین، تو اپنے بھائی کے ساتھ ٹھہرتی ہے. یہاں اخا کی یہ مفعول معہ ہے اور حالت نصبی میں ہے، اسماء ستہ مکبرہ حالت نصبی میں الف کے ساتھ ہوتا ہے. نمبر 8 کن و جارک متوافقین، تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اتفاق سے رہو. و جارک یہ جو ہے واو کے بعد واقع ہونے والا مفعول معہ ہے. نمبر 9 ترکت الناقۃ و فصیلتہا، اونٹنی کو اس کے بچے کے ساتھ چھوڑ دیا گیا. و فصیلتہا یہ جو ہے مفعول معہ حالت نصبی میں واو کے بعد واقع ہونے والا. نمبر 10 ما لک ایھا الطالب والمباحث الفلسفیۃ، تجھے کیا غرض ہے، تجھے کیا چیز حاصل ہو اے طالب علم، تجھے کیا غرض ہے فلسفی بحثوں کے ساتھ، تجھے کیا غرض حاصل ہوئی فلسفی بحثوں کے ساتھ. یہاں فلا واو کے بعد مباحث فلسفیۃ یہ جو ہے ترکیب توصیفی ہو کر مفعول معہ ہے اور فعل یہاں معنوی ہے. تو
یا مفعول ماؤ حالت نصبی میں ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا جو سبق تھا آج کا ہمارا سبق نمبر 29 مفعول ماؤ کا بیان آج آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آج کا سلسلہ مکمل ہو گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ آپ یوٹیوب پر اور ہمارے اپلیکیشن کو پلے اسٹور سے جا کر کے ڈاؤن لوڈ کر لیں، جس میں آپ کو بہت ساری شروحات، درس نظامی کی کتب اور چینل اور بہت سارے ویڈیوز ساری ایک ہی آپ کو اپلیکیشن میں دستیاب ہو جائیں گی۔ اللہ آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔